السلام علیکم جی دوستو، آج ہم پارٹ 8 شروع کریں گے اپنی کتاب کا، جو حکیم سعید ان جاپان، ان کا 8واں باب۔ اس میں وہ پہلے کانفرنس اور مقالات کو ڈسکس کرتے ہیں، تو لکھتے ہیں آج 21 اگست ہے۔ کانفرنس کے منتظمین نے کانفرنس کا جو پروگرام چھاپا ہے وہ نہایت پیچیدہ ہے۔ صبح میں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی مگر خاک سمجھ میں نہیں آیا۔ جس کانفرنس میں 1000 سے زیادہ ڈیلیگیٹس یعنی مندوبین ہوں اور ہر ایک کو اپنا مقالہ پڑھنا ہے، اب 1000 مقالوں کا انتظام آسان نہیں ہے۔ وہ تو کانفرنس سینٹر بہت بڑا ہے کہ اس میں 1000 آدمی ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ میں چاہتا تھا کہ میں آج ان پروگراموں میں حصہ لوں جہاں میرے مزاج اور ضرورت کے مقالات ہوں۔ خیر، کسی نہ کسی طرح صحیح جگہ پہنچ گیا۔ واقعی یہ کانفرنس سینٹر ایک عجوبہ ہے۔ پاکستان میں تو کوئی بین الاقوامی کانفرنس سینٹر ہے ہی نہیں کہ میں مقابلہ کروں۔ ہاں، دکھ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان اس نہایت اشد ضرورت سے محروم ہے۔ میں نے مدینہ الحکمہ کے لیے ایک مرکز کا نقشہ تیار کر رکھا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے کم از کم 10 کروڑ روپے درکار ہیں۔ عراق کے کویت پر حملے سے پہلے اصولاً ہز ہائینس امیر کویت صاحب محترم نے رقم منظور کر لی تھی، میں نے لی نہیں تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ عراق کا حملہ ہو جائے گا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہز ہائینس سے رقم مانگتے ہوئے تعامل ہوتا ہے، اور اب تو امریکہ نے پورے خلیج کے تیل پر قبضہ کر کے سارے مسلم ممالک کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور سب کو مجبور اور لاچار کر دیا ہے۔ عرب ممالک اب دل کھول کر مدد نہیں کر سکتے، ان کو اپنی مدد پہلے کرنی ہے اور امریکہ کے آہنی پنجوں سے نکلنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ آج میں نے بحیثیت رکن انٹرنیشنل یونین ان گروپوں میں کام شروع کر دیا ہے کہ جو نہایت غور و بحث کے بعد ایک منصوبہ بنائیں گے تاکہ دنیا کا ہر ملک تعلیم صحت پر توجہ کر سکے۔ یہ مسئلہ در حقیقت مشرقی ممالک بالخصوص تیسری دنیا کے ممالک کا ہے۔ ان ممالک میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم میں صحت کی تعلیم کا کوئی تصور موجود نہیں۔ تم نونہالوں ذرا غور کرو کہ جب ہم اپنے عظیم نونہالوں کو شروع سے صحت مند رہنا نہیں سکھائیں گے تو بڑے ہو کر وہ کیسے صحت مند رہنا سیکھیں گے؟ اول تو 4 کروڑ سے زیادہ نونہال اسکول جاتے ہی نہیں ہیں۔ نہ اسکول ہیں اور نہ ان کی تعلیم ہے۔ یہ 4 کروڑ نونہال مارے مارے پھرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ظالم امیروں اور شقی القلب یعنی سنگ دل دولت مندوں کے ہاں نوکریاں کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ ان کے بھیک مانگنے پر ہماری کسی حکومت کو شرم نہیں آتی۔ شرم آئے کہاں سے؟ ہر حکومت بھیک مانگتی ہے اور بھیک میں آئی ہوئی رقمیں عیش و عشرت کی نظر کر دیتی ہے۔ بھیک مانگنے پر کوئی حکومت شرمندہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم دراصل بے غیرت ہو گئے ہیں، ہماری خودی چلی گئی ہے، خودداری جاتی رہی ہے، عزت نفس کو ہم بھول چکے ہیں، اس لیے سخت بے شرم ہو گئے ہیں۔ خیر، میں تمام سپہر دنیا کے ماہرین کے ساتھ بیٹھا رہا، ان کو مشورے دیتا رہا کہ نہایت غور و فکر کر کے اور پوری جانفشانی کے ساتھ منصوبہ عالمی بنانے میں مدد کریں۔ یہ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔ توقع ہے کہ کل شام تک ایک منصوبہ تیار ہو ہی جائے گا۔ ہر ملک کا ماہر اس کام پر لگا ہوا ہے، میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں۔ میں 8 جولائی کو لندن گیا تھا، وہاں میں نے ڈیوک آف ایڈنبرا جناب محترم پرنس فلپس سے ملاقات کی تھی۔ میں نوجوانوں کی عظمت کے لیے فاؤنڈیشن کا رکن بن گیا ہوں۔ اس کا حال میں نے کتاب سعید سیاہ لندن میں لکھا ہے، تم یہ کتاب ضرور پڑھنا۔ خیر، میں لندن کے ایک بڑے اسکول میں گیا، وہاں میں نے پرائمری اور سیکنڈری کا نصاب تعلیم دیکھا۔ پرنسپل صاحب سے مشورہ کیا، مجھے یقین تھا کہ وہاں نصاب میں انسانی جسم کی تعلیم ضرور ہوتی ہوگی۔ واقعی ہوتی ہے۔ میں نے اس نصاب تعلیم کے مطابق لندن سے انسانی جسم کے بہت سارے ماڈلز خرید لیے اور ہمدرد پبلک اسکول کے لیے انہیں لے آیا ہوں۔ اعضاء بولتے ہیں، ایک کتاب میں نے بھی لکھ دی ہے۔ اب یہ کتاب ہمدرد اسکول میں پرائمری اور سیکنڈری میں پڑھائی جائے گی۔ اعضاء کے سب ماڈلز میں پہلے ہی لے آیا ہوں۔ یہ ہفتے کی بات ہے، 20 اگست کی۔ پروفیسر مومو کوچیبا میری بیٹی ہیں، وہ ہوائی میدان سے مجھے ہوٹل تک لائیں اور پھر ان سے کوئی 3 گھنٹے میں میں نے باتیں کی۔ دوران گفتگو محترمہ وزیر اعظم پاکستان علی جناب بینظیر بھٹو کا ذکر آ گیا۔ پروفیسر موموکو نے کہا، بینظیر بہت اچھی ہیں مگر ان کے شوہر اچھے آدمی نہیں ہیں۔ میں نے ایک جاپانی خاتون پروفیسر کی زبان سے حیرت کے ساتھ سنا، ہم پاکستانی تو حقائق اور حالات کو خوب جانتے ہیں مگر دور جاپان کے لوگوں کو بھی صورتحال کا صحیح علم ہے۔ اس سے مجھے حیرت ہوئی۔
جاپان میں بھی میرے بہت دوست ہیں، یہاں تو دنیا بھر سے میرے دوست آئے ہوئے جمع ہیں، ان سے گھل مل کر باتیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کی بدحالی کا سب کو علم ہے۔ کراچی کے قتل و غارت نے پاکستان کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ یورپ اور امریکہ سے آئے ہوئے دوست حیران ہوئے مجھ سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر سعید یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم دشمنوں کے نرگے میں ہیں۔ یہ وہی دشمن ہے جو امریکہ میں دھماکے کر رہا ہے، جاپان میں کر رہا ہے، برطانیہ میں کر رہا ہے۔ ہم زیادہ نرگے میں ہیں، آپ پر اثر فی الحال کم ہے، آپ کل کی خیر منائیے۔ انہوں نے حالو یہ بات کہہ کر میں تو اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ کراچی میں گزشتہ چند ماہ سے جو ہو رہا ہے وہ نہایت شرمناک، نہایت دردناک اور نہایت افسوسناک ہے۔ میں یہاں بتا دوں کہ یہ بک جب لکھی تھی 95 تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ انہوں نے حالو تم یہ تو ضرور جانتے ہو کہ جنگ عظیم دوم کے بعد ایک اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز بنی تھی۔ اس کا سب سے بڑا منشا یہ تھا کہ سب اقوام مل کر دنیا میں اب ایسے حالات پیدا کریں کہ امن ہو جائے اور تیسری جنگ نہ ہونے پائے۔ اصولاً یہ طے پایا کہ دنیا کے ملکوں سے اقوام متحدہ میں جو نمائندے آئیں وہ سیاست سے پرہیز کریں۔ یہ بھی طے پایا کہ اقوام متحدہ میں کام کرنے والے سب کارکن نہایت سنجیدہ اور متین ہوں گے، سیاسی نہیں ہوں گے۔ ہر ملک اپنا ہر کارکن نہایت نیک، صادق اور امین سمجھے تاکہ اقوام متحدہ سیاست سے پاک رہے۔ سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوئی ہے کہ اقوام متحدہ کا صدر مقام نیو یارک میں قائم ہوا۔ ظاہر ہے کہ امریکہ دولت مند تھا اور اس کے عزائم بالکل شروع ہی سے دنیا میں اپنی برتری قائم کرنا تھے۔ اقوام متحدہ کو امریکہ نے اپنی برتری کا ذریعہ بنانا شروع کیا۔ امریکہ کا یہ انداز فکر و عمل شروع سے آخر تک رہا ہے اور اب تو وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا ہے، اس لیے اقوام متحدہ اس کے زیر نگیں ہو گئی ہے۔ ایک کارٹون اقوام متحدہ کا آج یہ حال ہے، جاپان ٹائمز میں شائع ہوا ہے، جو انہوں نے حالو تم بھی دیکھو، اقوام متحدہ کی بے عملی پر کیا اچھا تبصرہ ہے۔ یہ کارٹون ایک بوٹ ہے جس پہ یو این جس کو ڈرائیو کر رہا ہے، اس میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے کنٹریز کے لوگ۔ اقوام متحدہ میں تمام کارکن جو بدل بدل کر نئے آتے ہیں سب کے سب سیاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ اب آخر کار ایک امریکی ادارہ بن گیا ہے جہاں اب دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا کوئی تصور باقی نہیں رہا۔ اقوام متحدہ کے نام میرا خط۔ میں نے کوئی 7-8 سال ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو لکھا کہ اقوام متحدہ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ تمام ممالک اپنے اپنے ذرائع ابلاغ یعنی اخبارات، ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے مار دھاڑ اور قتل و غارت کی خبروں کو بند کر دیں۔ یہ اولین قدم ہے جو اٹھانا چاہیے۔ میں نے اپنے پاس اس خط کی نقل دنیا کے 100 بڑے اخبارات کے ایڈیٹروں کو بھی بھجوائی، مگر اقوام متحدہ نے میری بات نہیں مانی۔ ذرائع ابلاغ پر بد اخلاقی کی ہر خبر کو نمایاں کر کے چھاپا گیا اور نشر کیا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان مار دھاڑ کی زد میں ہے، دنیا کا آرام اور چین سب کا سب تلپٹ ہو چکا ہے۔ ایک نہایت دردناک چیز یہ ہے کہ دنیا کے تمام ذرائع ابلاغ اس قسم کی خطرناک خبروں کو مشرق میں زیادہ نمایاں کر رہے ہیں۔ اب اقوام مغرب کی کوشش یہ ہے کہ جنگ عالم سوم مشرق میں چھڑ جائے۔ امریکہ اور یورپ اس کوشش میں کمی نہیں کریں گے۔ انہوں نے ایران کو لڑایا، عراق کویت میں جنگ کرائی، اب بھی نہ جانے کتنی جنگیں ہونی باقی ہیں۔ منشا یہ ہے کہ ان جنگوں سے مشرق کمزور تر ہو جائے اور صدیوں مغرب کی غلامی میں آ جائے۔ انہوں نے حالو دردناک عذاب یہ ہے کہ اقوام مغرب کی اس شطرنج کا جواب مشرق کے پاس نہیں ہے۔ مشرق کی عقل خراب ہو گئی ہے، خاص کر مسلمانوں کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جنگ کر رہا ہے۔ چین اور جاپان۔ انہوں نے حالو امریکہ کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کو اپنے ماتحت کرے۔ وہ ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے۔ چین اور جاپان دونوں نے امریکہ اور یورپ کی اس کوشش کو سمجھ لیا ہے۔ وہ نہایت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ شہنشاہ جاپان کا چین آ کر تعلقات کو درست کرنا، ماضی کے واقعات پر اظہار افسوس کرنا نہایت دانشمندانہ فکر و قدم ہے۔ چین کی کوشش یہ ہے کہ ہندوستان سے وہ اپنے تعلقات کو درست کر لے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی ضد کی وجہ سے چین و ہند ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، مگر چین کے صدر ماؤ زے تنگ کے نزدیک چین و ہند کا دوست رہنا ہی دونوں کے حق میں ہے۔ اب چین، جاپان اور ہندوستان کی دوستی رنگ لا کر رہے گی۔ ایران ہندوستان کی طرف مائل ہو چکا ہے۔
خلیج کے ممالک بھی ہندوستان اور چین سے روابط قائم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ روس کا انداز فکر یہ ہے کہ وہ بھی اس بلاک میں آ جائے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ وسط ایشیائی 6 مسلم ریاستیں پاکستان سے دور ہو چکی ہیں، ان کا رجحان ہندوستان کی طرف ہو چکا ہے، ان کے ہندوستان سے ملاپ پر کوئی طاقت اب ان کو روک نہیں سکتی۔ انہوں نے حال میری رائے یہ تھی کہ وسط ایشیا کے 6 مسلم ریاستیں پاکستان، ایران، افغانستان اور ترکی، یہ 10 ممالک ایک مسلم بلاک بن جائیں۔ میں نے وزیر پاکستان کو مشورہ دیا تھا کہ تدبر کا تقاضا یہ ہے کہ اس راہ پر پیش قدمی کی جائے، مگر محترم جناب نواز شریف صاحب نے میری بات ٹال دی، میرے ہاتھ کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں، دلی کے ہوائی میدان پر جناب پریسلر صاحب نے جواب دیا، ہم یہ بلاک نہیں بننے دیں گے، امریکہ اس کی پوری مخالفت کرے گا۔ پریسلر صاحب کا یہ بیان میری ایک تقریر کے جواب میں تھا جو میں نے جسٹس فخر الدین ابراہیم کے زیر صدارت ایک جلسے میں کی تھی اور یہ بلاک بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ پاکستان کے کسی صحافی نے میری اس تقریر کا نوٹس نہیں لیا، مگر امریکہ نے نوٹس لیا اور پریسلر صاحب سے جواب دلوایا۔ دردناک بات یہ ہے کہ پریسلر صاحب کے بیان کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے یہ بیان جاری کیا کہ پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ مسلم بلاک بنایا جائے۔ در حقیقت اس مسلم بلاک سے امریکہ سب سے زیادہ ہائف رہا ہے۔ ہم خواب و غفلت میں سوتے رہے اور نہایت معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر کے اور بیان دے کر خاموش ہو گئے، مگر امریکہ نے ایسے خیالات پیدا کر دیے کہ وسط ایشیا کے مسلمان پاکستان سے دور ہو گئے۔ اب وہاں صنعت کار کے لیے ساؤتھ کوریا ہے، وہاں اب ہندوستان ہے مگر پاکستان نہیں ہے۔ انہوں نے حال میں نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو مشورہ دیا تھا کہ وسط ایشیا کے 6 آزاد مسلم ریاستوں میں اسلام کا نام فی الحال بالکل نہ لیں۔ میرے ساتھ کے گواہ جناب محترم اکرم ذکی صاحب ہیں جو ان دنوں سیکرٹری جنرل وزارت خارجہ تھے۔ میرا خیال ہے کہ اکرم ذکی صاحب کو خود میری رائے سے اتفاق نہ تھا، اس لیے میری رائے کو انہوں نے داخل دفتر کر دیا اور وہی غلطی کی جس سے میں نے منع کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وسط ایشیا اب قطعی طور پر ہندوستان کا دوست بن چکا ہے۔ انہوں نے حالت تم نے ضرور سنا ہوگا کہ پاکستان سے خواتین کے پے در پہ وفود وسط ایشیا خیر سگالی دوروں پر گئے۔ ان دونوں کی المناک داستان اور دردناک حقیقت یہ ہے کہ ان خواتین نے ان ریاستوں میں ڈالر لے جا کر سارا سونا خرید لیا اور اپنی بیٹیوں کے جہیز کا انتظام کر لیا، پاکستان کی ساکھ کو تباہ کر دیا۔ پاکستان کا ایک وفد گیا، یہ پارلیمانی وفد تھا۔ وفد کے ایک نہایت باوقار بزرگ نے کوئی 100 جوڑے جوتوں کے خرید لیے اور وہ لے کر پاکستان چلے۔ راستے میں شاید تاشکند کے ہوائی میدان پر ان کا بیگ کھل گیا، سارے جوتے تتر بتر ہو گئے، سب کے سب مارے شرم کے ڈوب گئے۔ یہ ہمارے اراکین پارلیمن کا حال ہے۔ یہ وہ کرتوت ہیں کہ وسط ایشیا کی 6 ریاستیں اب ذرا بھی پاکستان کی دوست نہیں رہی ہیں۔ میں نہ جانے کیا کیا لکھ گیا، یہ باتیں آج تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، مگر تم یہ کتاب سنبھال کر رکھنا، نوجوان ہوگے تو میری باتیں یاد کرو گے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے عظیم نونہال نوجوان بن کر عظیم تر ہو جائیں گے۔ جس ہوٹل میں میں ان دنوں ٹھہرا ہوں اس میں نونہال نوجوان کھلاڑیوں کا قبضہ ہے، ہر طرف یہی کھلاڑی نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے۔ حکومت کی طرف سے ان کھلاڑیوں کو ہر صورت ملی ہے۔ کل ٹیلی ویژن میں دیکھا کہ نوجوان لڑکیوں کا ایک کلب ہے، وہ اس کلب میں طرح طرح کی ورزشیں کرتی دکھائی گئیں، طرح طرح کے کرتب کر رہی ہیں۔ یہ وہی مناظر ہیں جو چین اور کوریا میں دیکھ چکا ہوں۔ جاپان میں کھیل کود کے لیے ان دنوں بیداری ہے، کھیلوں کے نئے میدان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ حکومت آج کے نونہالوں اور نوجوانوں کو کل کے طاقتور جاپان کے لیے پوری توجہ اور محبت کے ساتھ تیار کر رہی ہے۔ یہ مناسب درجہ بلند فکری ہے۔ جس قوم کو اپنا شاندار مستقبل بنانا ہوتا ہے وہ اپنے نونہالوں اور نوجوانوں سے ایسے ہی محبت کرتی ہے۔ آج کے جاپان ٹائمز میں ایک خبر چھپی ہے کہ جاپان کے گاؤں کی 45 سالہ خاتون نے لاس اینجلس میں 4700 کلومیٹر کی دوڑ جیت لی ہے اور پچھلا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یہ دوڑ 551 گھنٹے اور 45 منٹ میں ختم ہوئی، پچھلے ریکارڈ سے 30 گھنٹے کم ہیں۔ اب جاپان چین اور کوریا کے مقابلے میں ہے۔ یہ تینوں زرد اقوام ہیں۔ ان کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے کہ زرد اقوام کا عروج ہوگا، اس کے بعد مسلمانوں کا دور آئے گا۔ آج کے اخبار میں ایک 2 روزہ کانفرنس کا اعلان ہے۔ اس کانفرنس میں بڑا عنوان یہ ہے کہ دماغ کو تربیت دو، ذہن کو تازہ کرو اور سیکھو، یاد کرو اور اپنے خیالات کو اخلیت کے ساتھ دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ کوئی بزنا صاحب مشہور لکھنے والے ہیں، ان کی ایک کتاب اسی موضوع پر 1 ملین فروخت ہوئی۔ ٹوکیو میں ستمبر میں ہونے والی کانفرنس ضرور کامیاب ہوگی، اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا دماغ تازہ ہو، تیز ہو، اس کی یادداشت زوردار ہو اور وہ اپنی بات دوسروں پر واضح کر سکے۔ بلا شبہ کانفرنس کے لیے یہ ایک انوکھا موضوع ہے۔
نونہال تم نے یقیناً کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اب اسٹیشنری کی بھی نمائش ہونے لگی ہے۔ یہ نمائش اور کانفرنس سپتمبر 1995 یعنی 1995 میں ٹوکیو میں ہوگی۔ اس میں کاغذ و قلم، فائل وغیرہ کے علاوہ دفتری کام کی مشینیں وغیرہ رکھی جائیں گی۔ نہایت دلچسپ خبر ہے آج کی، مگر اس میں توجہ کی بات نہیں ہے۔ اب دفتر نئے انداز کے ہو گئے ہیں، اب دفتروں میں ٹائپ رائٹر ختم ہو گئے ہیں، ان کی جگہ کمپیوٹرز اور پرنٹرز آ گئے ہیں۔ اب فائلنگ سسٹم ختم ہو کر کمپیوٹر کے فائل بن گئے ہیں۔ اب قلم و دوات کا زمانہ ختم ہوا، طرح طرح کے قلم آ رہے ہیں، ایسے قلمیاں جو رات کے اندھیرے میں لکھ سکتے ہیں۔ اب سائیکو اسٹائل مشینوں کی جگہ فوٹو کاپیئر آ گئے ہیں۔ غرض اسٹیشنری کی دنیا میں انقلاب آ گیا ہے۔ اگر میں سپٹمبر میں یہاں ہوتا تو ضرور اس نمائش کو دیکھتا۔ ٹوکیو میں ان دنوں انٹرنیشنل فیڈریشن آف یونیورسٹی کے زیر اہتمام یہ عالمی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اخبارات میں اس کا بڑا چرچہ ہے۔ دنیا نے اب تسلیم کر لیا کہ اگر عورت کو ناخواندہ رکھا جائے گا تو کبھی عظیم نونہال پیدا نہیں ہوں گے۔ بات بالکل سچ ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں پر تعلیم فرض کی ہے، مگر عالم اسلام نے بحیثیت مجموعی عورت کی تعلیم کو نظر انداز کیا ہے۔ مردوں کے لیے دارالعلوم ہیں، ذرا بتائیے کہ علماء کرام نے آج تک عورتوں کے لیے کون سا دارالعلوم قائم کیا ہے؟ کہاں ہیں یہ؟ اپنی اس کانفرنس میں خواتین نے کہا ہے، امن کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ جنگ نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو اور باہمی چپکلش نہ ہو، بلکہ امن کا مطلب یہ ہے کہ اقتصادی اور معاشی حالات اچھے ہوں اور سماجی انصاف کا دور دورہ ہو تاکہ زندگی کا لطف اٹھایا جا سکے، خوشحالی اور انسانی حقوق کا اہتمام ہو، آزادی کا معاشرے میں دور دورہ ہو۔ جاپان میں تو اب زمین نایاب ہے، اس لیے ہر عمارت اونچی تعمیر ہوتی ہے۔ جو حالات آگے بڑھ رہے ہیں، عمارتوں کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لانگ لائف یعنی طول العمر مونجی ٹی وی جاپان میں ہے، جہاں انسان 65 سال زندہ رہتا ہے، یعنی 65 سال زندہ رہتا ہے۔ اس میں جاپان کے عورت اور مرد دونوں شامل ہیں۔ عمر طویل ہوتی جا رہی ہے، آبادی کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں۔ یوکوہاما لینڈ مارک پلازا اس وقت جاپان کی سب سے بلند عمارت ہے۔ اس کی بلندی 296 میٹر یعنی 296 میٹر ہے، 70 منزلیں ہیں۔ اس میں دفاتر ہیں، شاپنگ سینٹر ہیں، رائل پارک ہوٹل ہے، آبزرویٹری ہے، ایک آسمانی ہائم یعنی اسکائی گارڈ ہے، بکثرت کانفرنس ہال ہیں، آرٹ گیلری ہے، سپورٹس کلب ہے وغیرہ۔ میں نومبر 1995 یعنی 1995 میں یوکوہاما کانفرنس میں آؤں گا تو اسے تفصیل سے دیکھ کر تمہارے لیے حالات تحریر کروں گا۔ تو دوستو یہ پارٹ 8 بھی ختم ہو گیا، 8واں باب بھی ختم ہو گیا۔ نیکسٹ میں ہم اس کا نواں باب شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔